1970 سے لیکر 2000 کے درمیان ایشیا کا ایک ملک بہت تیزی سے ترقی کرتا جا رہا تھا۔ یہ ملک 9.7% کی اکانومک گروتھ کے ساتھ ایک بڑی طاقت بھی بن چکا تھا۔ ایشین ٹائیگر، اسلامک سپر پاور اور نہ جانے کتنے ہی ایسے ٹائٹلز اپنے نام کرنے والا یہ ملک اگلے 10 سال میں ایسے زوال کا شکار ہوا کہ آج تو بینکرپٹ ہونے کا خطرہ بھی سر پر منڈلا رہا ہے۔ آئیے اس سیریز کے پارٹ نمبر 1 رائز آف پاکستان میں آپ کو پاکستان کے عروج کا دور دکھاتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو آگے بھی ملتی رہیں۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں 1947 سے۔ پاکستان کو آزادی ملتے ہی امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ایز اے کنٹری تسلیم کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیاست میں پاکستان کو ایک اہم ترین مقام مل سکا تھا۔ 1970 تک تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ بھی $10 بلین تک جا پہنچی تھی۔ پاکستان نے اپنی اس طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈونیشیا کی آزادی میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، یہاں تک کہ جب انڈونیشیا کو آزادی ملی تو پورے پاکستان میں چھٹی کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے عرب کانٹیننٹ کے افیئرز میں بھی پاکستان کا انفلوئنس کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کویت اور عراق کی جنگ میں تو پاکستان نے ہی کویت کے ٹینکس اور فائٹر جیٹس چلائے تھے۔ اس کے علاوہ UAE اور سعودی عرب سمیت کئی دوسرے عرب ممالک کی آرمی کو پاکستان آرمی نے ہی 5 سال تک ٹرین کیا تھا۔ UAE کی آزادی کے بعد تو پاکستان کے ہی چیف آف ایئر فورس UAE کی ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف بھی بنے تھے۔ اب آل اوور پاکستان کا پورے عرب ریجن میں کافی مضبوط ہولڈ بن چکا تھا، لیکن اصل گیم تو کہیں اور ہی شروع ہوئی۔ 14 دسمبر 1979 کو رشیا نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی تو پہلے سے ہی رشیا کے ساتھ کولڈ وار چل رہی تھی، تو اس نے پاکستان کی فنڈنگ شروع کر دی۔ پاکستان نے ان فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے بہت سے مجاہدین گروپس بنائے۔ القاعدہ اور جماعت الدعوہ جیسے بڑے اور پاورفل گروپس بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ ان تمام گروپس کا ہیڈ پاکستان تھا، یعنی اگر رشیا جنگ میں ہار جاتا تو پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آ سکتا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ تقریباً 10 سال جاری رہنے والی یہ جنگ 15 فروری 1989 کو آخر رشیا کی شکست پر ختم ہو گئی، اور صرف 2 سال بعد ہی یعنی کہ 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا، جو سیدھا اشارہ تھا کہ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور یعنی کہ رشیا اب اپنا سٹیٹس گوا چکا ہے، جس کا سارا کریڈٹ پاکستان کو مل گیا۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد آزاد ہونے والے ممالک جیسے کہ تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، ازبکستان، یعنی کہ کل ملا کر پورا مڈل ایسٹ اب پاکستان کے لیے کھلا تھا۔ اصل میں یہ اسلامی ممالک تھے جن کو ایک پاورفل اسلامک لیڈر کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر تیل، گیس اور سونے سمیت کئی دوسری معدنیات بھی تھیں، لیکن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ان کو کسی ویل مینج کنٹری کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس وقت ان کو آزادی دلوانے والا ہی ملک پاکستان ایک دفعہ پھر میدان میں آ گیا۔ پاکستان نے $10 بلین کی انویسٹمنٹ اور بڑے بڑے پروجیکٹس ان ممالک میں شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ مجاہدین گروپس کو ان ممالک کے رشیا کے خلاف ڈیفنس کے لیے بھی الرٹ کر دیا، یعنی کہ پورے مڈل ایسٹ پر پاکستان کا صرف انفلوئنس ہی نہیں بلکہ پکڑ بھی بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ مڈل ایسٹ کی پالیسیز، پالیٹکس، اکانومی اور ڈیفنس پر پاکستان کا ایک بہترین ہولڈ بن چکا تھا۔ یعنی اس وقت کے لیے اگر کہنا چاہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ پورا ریجن اب مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پاکستان ہی بن چکا تھا۔ اب آل اوور مکمل مڈل ایسٹ، پورا عرب کانٹیننٹ اور امریکہ پاکستان کے پاس آ چکے تھے۔ پاکستان نے اپنے اسلامک سپر پاور کے اسٹیٹس کو استعمال کرتے ہوئے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بھی بات شروع کر دی، اور پھر 28 مئی 1998 کو چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے 7 نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کر دیے، اور اسی کے ساتھ پاکستان اسلامی دنیا کا وہ پہلا ملک بن گیا جو کہ نیوکلیئر پاور بھی تھا۔ ان ٹیسٹ کی وجہ سے پاکستان پر
अमरीकी पाबंदियां लग गईं और मुकम्मल ट्रेड भी बंद हो चुकी थी। लेकिन इन पाबंदियों में भी पाकिस्तान का जबरदस्त इन्फ्लुएंस इसके काम आ गया। इन पाबंदियों के दौरान ही सऊदी अरब ने 50,000 बैरल तेल रोजाना पाकिस्तान को फ्री भेजना शुरू कर दिया। तुर्की और यूएई ने पाकिस्तान की इमदाद शुरू कर दी, जबकि मलेशिया, इंडोनेशिया और मिडल ईस्ट के कई ममालिक में इन न्यूक्लियर टेस्ट का जश्न भी मनाया गया। पाकिस्तान पर लगी ये अमरीकी पाबंदियां भी सिर्फ 2003 में ही खत्म हो गयी। असल में हुआ कुछ यूं कि 9 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया और सारा इल्जाम उसामा बिन लादेन पर चला गया। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपनी तमाम एयर बेसिस खोल दी ताकि अफगानिस्तान पर हमला करके उसामा बिन लादेन को तलाश किया जा सके। इतनी बड़ी मदद के बदले अमेरिका ने तमाम न्यूक्लियर सैंक्शंस भी हटा दी और $1 बिलियन का कर्जा ऐसे ही माफ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अरूज का दौर भी यहाँ पर खत्म हो चुका था। इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने ये एशियन सुपर पावर का टाइटल और इतनी बेपनाह ताकत गंवा दी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पार्ट नंबर 2 तक के लिए अल्लाह हाफिज।